بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیات میں سودی بندے کے ساتھ، سود کا لین دین کرنے والے کے ساتھ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ کے متعلق پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر سودی معاملات کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ آج کی آیات کے اندر تنگ دست مقروض کو مہلت دینا، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، اس کے متعلق فضائل اور اللہ کی بارگاہ میں یہ محبوب ترین عمل کہ کسی تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی کرنا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ، تو پھر مہلت ہے اس کے لیے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کی آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، یعنی اگر تم اس تنگ دست کو معاف کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کا علم ہو۔ واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس، پھر ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا، ما کسبت، جو بھی اس نے کسب کیا۔ اگر اچھائی کا کسب کیا تو اس کو اچھے کام کا اجر پورے کا پورا عطا کیا جائے گا، اور اگر اس نے برا کام کیا ہے، برائی میں وقت گزارا ہے، تو ہر برے کام کا اس کو بدلہ بھی برا ہی دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تنگ دست کے ساتھ یہاں حکم آیا ہے کہ مقروض تنگ دست ہو تو اس کے ساتھ آسانی پیدا کرو، کیونکہ ربط اس کا پچھلی آیات کے ساتھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں چونکہ سود کا ذکر چل رہا تھا، اور سود کا معاملہ جو ہے وہ قرض کے اندر بھی چلتا ہے کہ مقروض پر ظلم، کہ اس کو سود پر مجبور کیا جائے، یا وہ خود کہہ دے کہ میں سود دوں گا مہلت بڑھانے کے لیے، سودی معاملہ دونوں طرف سے ہو۔ تو اس ربط کے پیش نظر آگے فرمایا کہ اگر مقروض تنگ دست ہے تو بجائے تم سود کا اضافہ کرنے کے، اپنی رقم بڑھانے کے، اس کو تم مہلت دو، اور اگر وہ تنگ دست ہے مہلت دو، اور اگر اس کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اب اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ قرض خواہ جو ہے وہ اس تنگ دست مقروض کے اوپر نرمی کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو مقروض ہے وہ بھی قرضہ ادا کرنے کے اندر اس کا بھی معاملہ اچھا اس کی طرف سے بھی ہو، اس کی بھی نیت ٹھیک ہو، یہ نہ ہو کہ وہ جان بوجھ کر اس کو ٹالتا ہو۔ دونوں معاملات میں آج احادیث کے سہارے سے ہم اس مفہوم کو سمجھیں گے۔ ایک طرف جو ہے وہ تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی کرنا، اور دوسری طرف خود قرضہ جو ہے وہ مقروض کے لیے وہ کتنی قباحت کا باعث ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت میں انتہائی خطرناک معاملات بننے کا سبب ہے اگر وہ قرضہ جان بوجھ کر ادا نہیں کرتا۔ سب سے پہلے اس معاملہ میں کہ مقروض تنگ دست پر نرمی، اس کے لیے سہولت پیدا کرنا، اس کے فضائل۔ حضرت ابو امامہ
اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یظلہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے سایہ رحمت کے اندر رکھے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کا دن، اللہ کے سائے سے مراد اللہ کی رحمت کا سایہ یا اللہ کے عرش کا سایہ، کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت یا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤں، فَلْيَيْسِرْ عَلَى الْمُوسِرِ أَوْ لِيَزَعْ عَنْهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے، أَوْ لِيَزَعْ عَنْهُ، یا بالکل اس کو معاف کر دے۔ کسی مقروض تنگ دست کو جو بندہ مہلت دے، اس کے لیے آسانی پیدا کرے کہ وہ اس کو بندوبست اس کا نہیں ہو سکا، قرضہ کی مدت بھی پوری ہو گئی، وہ اس کے لیے انتظام قرضہ ادا کرنے کا نہیں ہو سکا، تو وہ اس کو مہلت دیتا رہے یا اس کو معاف کر دے۔ تو فرمایا ایسا بندہ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے سایہ رحمت کے اندر رکھے گا۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا من انظر علی معسر، جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، تنگ دست مقروض کو مہلت دیتا ہے، فلہ بکل یوم مثلہ صدقۃ، اس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو جتنا اس نے قرضہ اس کو دیا ہوا ہے، اتنے قرضے کی مثل ہر روز اللہ اس کو صدقہ کرنے کا اجر عطا کرے گا۔ جتنا مثلا 1,00,000 کسی کو قرضہ دیا ہے، اس نے اس کو مہلت دی، تو جتنے دن وہ مہلت قائم رہے گی اتنے دن اس کو 1,00,000 صدقہ کرنے کا اجر عطا ہوگا۔ ثم قال سمیعتہ، پھر حضرت بریدہ فرماتے ہیں میں نے پھر حضور سے سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من انظر علی المعسر، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، فلہ بکل یوم مثلہ صدقۃ، اس کے لیے اس کے قرضہ کی 2 مثل ہر روز اللہ اس کو صدقے کا اجر عطا کرے گا۔ اب حضرت بریدہ فرماتے ہیں میں نے یہ دوسری مرتبہ جب سنا تو میرے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ پہلی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، اس کو اس کے قرضے کا 1 مثل صدقہ کرنے کا اجر، پھر حضور نے فرمایا تو فرمایا اس کے قرضے کا 2 صدقہ کرنے کا اجر اس کو اللہ ہر روز عطا فرمائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ پوچھ لیا، فقلتہ سمیعتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ سے سنا، آپ نے تقول، پہلی مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا من انظر علی المعسر فلہ بکل یوم مثلہ صدقۃ، کہ جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی، اس کو مہلت دی، تو جتنا قرضہ اس نے دیا اس کی مثل ہر روز اس کو صدقے کا اجر عطا ہوگا۔ ثم تقول، پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا فلہ بکل یوم مثلہ صدقۃ، کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، ہر دن اللہ رب العزت اس کے قرضے کا 2 گنا صدقہ کرنے کا اس کو اجر عطا کرے گا۔ جب یہ عرض کہ یا رسول اللہ یہ 2 علیحدہ کیوں ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال لہ بکل یوم فلہ بمثلہ صدقۃ ان یحل، فرمایا پہلی مرتبہ جو میں نے کہا ہے نا کہ اس کو اس کے صدقے کا، اس کے قرضے کا 1 مثل ہر روز صدقہ کرنے کا اجر عطا ہوگا، یہ اس کی وہ مدت ہے جو اس نے قرضہ دیتے وقت دی تھی۔ مثلا 5 مہینے کی مدت دی تھی
کہ 5 مہینے بعد تو نے میرا قرضہ واپس کرنا ہے۔ یہ جو پہلا میرا قول ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جب اس نے قرضہ دیا تھا، اس قرضہ دینے سے لے کر اس کی مدت پورا ہونے تک، اس وقت تک ہر روز اس کے قرضے کی مثل اللہ اس کو صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ فَإِذَا حَلَّتْ دَيْن، جب قرضے کی مدت پوری ہو گئی، فَأَنظَرَهُ، اس نے پھر بھی مہلت دی، قرضہ کی مدت پوری ہو جانے کے بعد پھر بھی آگے مہلت دیتا ہے۔ فرمایا اب میرا دوسرا قول ہے فَلَهُ مَثَلَاهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةً، پھر اس کے قرضہ کے 2 گنا مثل اللہ اس کو صدقہ کرنے کا اجر عطا کرے گا۔ یعنی پہلی مرتبہ جب قرضہ دیا تو جتنا عرصہ کی مہلت دی تھی، متعین کیا تھا مدت کو، اس متعین مدت تک اس کے قرضے کی ایک مثل ہر روز قرضے جتنا اجر صدقے کا عطا ہوگا۔ جب مدت پوری ہو گئی اس نے پھر بھی اس کے لیے آسانی پیدا کی، قرضہ کی مدت پوری ہو جانے کے بعد پھر بھی مہلت دی۔ اب مہلت اگر اس نے بڑھائی ہے تو وہ جتنے دن جتنے عرصہ کے لیے بڑھائی ہے، ہر روز اس کے قرضے کا 2 گنا صدقے کا اجر اللہ اس کو عطا کرے گا۔ یہ ہے اس تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرنے کا اجر و ثواب۔ اور ایک حدیث پاک میں مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے متعلق ہے کان لہ دین علی رجل، حضرت ابو قتادہ کا ایک بندے پر کچھ قرضہ تھا، وکان یاتیہ فیتقاضاہ، تو آپ اس کے پاس جاتے اور جا کر اس سے تقاضا کرتے، فیختبی عنہ، جب وہ جاتے اس کے گھر تو وہ چھپ جاتا، باہر ہی نہ آتا، پتہ چلتا گھر ہی نہیں، چھپ جاتا آپ سے۔ فجاء ذات یوم، ایک دن آپ اس کے پاس گئے اپنا قرضہ لینے کے لیے، فخرج صبی، تو جب دستک دی تو ایک بچہ نکلا، فسألہ عنہ، تو بچے سے پوچھا تیرا باپ کدھر ہے؟ فقال، اس نے کہا ہوا فی البیت یاکل خزیرہ، بچے نے کہا وہ گھر میں ہی ہے اور کھانا کھا رہے ہیں۔ وَنَادَوْا يَا فُلَانَ اُخْرُجْ فَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ ہَا هُنَا، فرمایا فلاں بندے آج نکل آ باہر، آج تو مجھے پتہ چل گیا تو گھر میں ہی ہے۔ فخرج الیہ، وہ بندہ باہر آ گیا، مقروض جو تھا۔ تو آپ نے آتے ہی حضرت ابو قتادہ نے اس سے پوچھا ما یغیبک عنی، یہ تو پہلے بتا وہ کون سی چیز ہے جو تجھے مجبور کر رہی تھی مجھ سے چھپنے کی؟ کیوں مجھ سے چھپتا تھا؟ جب میں آتا تھا اپنا قرضہ لینے کے لیے تو چھپ جاتا تھا، غائب ہو جاتا تھا، کیا وجہ ہے؟ فقال انی معسر لیس عندی، اس نے کہا حضرت میں تنگ دست ہوں اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فقال اللہ انک معسر، فرمایا قسم اٹھاؤ کیا واقعی تو تنگ دست ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں، قسم اٹھا کر کہا ہاں میں تنگ دست ہوں۔ فبقا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی، حضرت ابو قتادہ رو پڑے اور فقال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نفس عن غریمہ او محا عنہ وکان فی ظل العرش یوم القیامہ، فرمایا جس بندے نے اپنے مقروض کے لیے آسانی پیدا کی یا محا عنہ، مقروض کا قرضہ معاف کر دیا اس تنگ دست کا، وکان فی ظل العرش یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے نیچے اس کو اللہ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی دولت اس کو کیا چاہیے کہ دنیا کے اندر وہ دنیا کا مال اگر قربان کرتا ہے کسی تنگ دست کے لیے تو قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا اللہ اس کو اپنی رحمت، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اتی اللہ بعبد من عبیدہ، اللہ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے پاس جائے گا اور اپنے بندے سے کہے گا ماذا عملت لی فی الدنیا، اے میرے بندے بتا تو صحیح دنیا کے اندر تو نے میرے لیے کون سا عمل کیا ہے؟ فقال یا ربی،
ما عملت لک مثقال ذرۃ ارجوک بہا، وہ بندہ عرض کرے گا اللہ میں نے تو ایسا کوئی عمل ذرہ برابر کیا ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے میں تیری بارگاہ سے کوئی امید رکھوں، میرا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ فقال بہا ثلاث مرات، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقولہ اسے 3 مرتبہ فرمائے گا۔ فقال العبد عند آخرها، جب تیسری بار اللہ یہی پوچھے گا اے بندے بتا تو صحیح کوئی عمل میرے لیے تو نے کیا ہے دنیا کے اندر، جب تیسری مرتبہ اللہ پوچھے گا فقال یا ربی انک اعطیتنی فضل مال، اے اللہ تو نے مجھے اپنے فضل سے مال عطا کیا تھا، وَإِنِّي وَكُنْتُ رَجُلًا أُبَايِعُ النَّاسَ، اور میں دنیا کے اندر تجارت کرتا تھا، أُبَايِعُ النَّاسَ میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا، وَكَانَ مِنْ خَلْقِ الْجَوَازِ، اور میں نے اپنی طرف سے ایک بنایا ہوا تھا قانون کہ أَيْسِرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأَنْظُرُ عَلَى الْمُعْسِرِ، ایک کا موسر ایک کا معسر عین کے ساتھ، موسر کہتے ہیں مالدار کو غنی کو، اور معسر عین کے ساتھ وہ کہتے ہیں تنگ دست کو۔ تو اس نے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بندہ عرض کرے گا اللہ میرا یہ عمل ایک میں نے کیا دنیا کے اندر، میں تاجر تھا اور میں نے ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ جس کو میں کوئی بندہ مجھ سے تجارت کی شکل میں کوئی قرض لے جاتا تھا، ادھار لے جاتا تھا، جو مالدار ہوتا تھا اس کے لیے میں آسانی پیدا کرتا تھا، اور جو تنگ دست ہوتا تھا اس کو میں مہلت پر مہلت دیا کرتا تھا، مہلت ختم ہوتی اور مہلت اس کی بڑھا دیتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَحَقُّ مَن يَيْسِرُ أَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ، فرمایا اس کا میں زیادہ حقدار ہوں جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرے میں اس کو جنت عطا کروں، میں اس کو جنت عطا کروں۔ جس کے متعلق اللہ بار بار پوچھ رہا ہے کہ کوئی تیرا عمل، وہ کہہ رہا ہے کوئی عمل نہیں، ما عملت مثقال ذرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میرا عمل نہیں، صرف یہ عمل ہے کہ میں تنگ دست کے لیے آسانی اور مہلت اس کو دیتا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ عمل اس کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب یہ ہے کہ تنگ دست کے لیے آسانی، نرمی رکھنا، اور دوسری طرف جو مقروض ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے قرضہ کی ادائیگی کے اندر وہ بھی اچھا طریقہ اختیار کرے۔ اس کے حوالے سے بھی احادیث ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں ان رجلا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کا قرضہ تھا حضور پر، اور حضور نے قرضے کے طور پر اونٹ لیا تھا اس سے، تو اس نے جب مطالبہ کیا فاغلظ لہ، اور انتہائی سختی سے پیش آیا، فہم اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ارادہ کیا کہ اس گستاخ کو ابھی پکڑ لیں، اس کو ماریں، کہ یہ اتنے سخت لفظوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فقال ان لصاحب الحق مقالا فدعو، فرمایا چھوڑ دو اس کو، ہر حق والے کا حق ہوتا ہے بات چیت کرنے کا، اس کا حق ہے میرے اوپر، تو اس کو بات کرنے دو جیسے بھی کر رہے ہیں۔ اشتروا لہ بعیرا فآتوہ ایاہ، فرمایا اس کے لیے اونٹ کوئی خریدو اور اس کو دے دو۔ قالوا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نجد الا افضل من سنہ، یا رسول اللہ اس نے جو آپ کو اونٹ دیا تھا وہ اونٹ اور طرح کا، ہم نے بڑا تلاش کیا ہے، اس کے اونٹ سے بہتر اور صحت مند اونٹ ہمیں مل رہا ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتروا ہو، وہی اس کے لیے خرید لو، فآتوہ ایاہ، وہی اس کو دے دو، ان خیارکم احسنکم قضاء، فرمایا تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنا قرضہ اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، اپنا قرضہ اچھے طریقے سے ادا کرے، وہ بہترین بندہ ہے۔ کیا مطلب اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرضہ کی ادائیگی کے اندر جو مہلت لی جائے اس مہلت پر
اور جیسا لیا تھا اس کے مطابق وہ قرضہ اس کو دینا۔ فرمایا یہ ایسا معاملہ ہے کہ تمہارے بہترین اعمال میں سے ایک بہترین عمل ہے، اور اگر قرضہ ادا نہ کیا جائے، مقروض دنیا سے چلا گیا، اکثر ہم جنازوں کے اوپر اعلان کرتے ہیں میت پر کسی کا قرضہ ہو، یہ اعلان کوئی فضول اعلان نہیں ہوتا، اس اعلان کی بڑی اہمیت ہے، اور صرف یہ رسماً اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی معاملہ ہے تو اس مقروض کا میت کا قرضہ اسی وقت ادا ہونا چاہیے اس کی تدفین سے پہلے، ورنہ اس کے لیے قبر کے معاملات بڑے خطرناک ہوں گے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ ہی روایت فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل نفس معلق بدینہ حتی یقضی عنہ، فرمایا ہر میت اپنے قرض کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ ہر میت جو مقروض دنیا سے جائے، ہر میت جو مقروض ہے اپنے قرضہ کے ساتھ وہ لپٹی ہوئی ہے وہ میت، حتی یقضی عنہ، جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حضرت قتادہ انصاری روایت کرتے ہیں، ان رجلا اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتلت فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد کروں، صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر، چار وصف بیان کی ہے کہ میں جہاد کروں صابرن، میدان جنگ کے اندر ثابت قدم ہو کر، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، صابر بن کر میں میدان جہاد کے اندر جہاد کروں، محتسباً، اور جہاد کے دوران میں رب کی بارگاہ میں ثواب کا بھی امیدوار ہوں، ثواب کی نیت سے میں جہاد کروں، مقبلاً، آگے بڑھتے ہوئے، آگے بڑھ کر میں دشمن سے مقابلہ کروں، غیر مدبرین، پیچھے نہ مڑوں، پیٹھ پھیر کر دشمن سے بھاگوں نہ۔ تو یا رسول اللہ یکفر اللہ خطایایا، اگر ان چار اوصاف کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں تو کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ فلما ادبر، جب وہ آدمی پیچھے مڑا واپس گیا، فناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو بلایا، فقال کیف قلت، فرمایا پھر کہو جو تو ابھی بات کہہ رہا تھا، ابھی جو تو نے بات کی ہے وہ دوبارہ کرو۔ فَآدَهُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، اس نے اپنی وہ بات پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دہرا دی کہ اگر میں صابر بن کر ثواب کی امید سے آگے بڑھتے ہوئے دشمن سے منہ نہ موڑتے ہوئے میں جہاد کروں تو کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الا الدین کذالک قال جبریل، فرمایا ہاں اللہ تیرے گناہ تو معاف کر دے گا سوائے قرض کے۔ کذالک جبریل، جبریل یہی کہہ کر گئے ہیں، جبریل یہی بتا کر گئے ہیں کہ بندہ یعنی وہ شہید بھی اعلیٰ ترین اوصاف کے ساتھ لڑتے اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مراتب ہیں، گناہ سارے اس کے معاف ہو جائیں گے الا الدین، ہاں قرضہ اس کا معاف نہیں ہوگا، شہید کا بھی، کیونکہ قرضہ جو ہے وہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اس لیے جو مقروض ہے اس مقروض کو بھی چاہیے کہ اپنے اس قرضہ کی قباحتوں سے بچنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچنے کے لیے وہ جان بوجھ کر اس کے اندر ٹال مٹول نہ کرے، بلکہ قرضہ کی ادائیگی کے اندر احسن نیت کے ساتھ صحیح طریقے سے اپنے قرضے کو ادا کرے، اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو بھی اجر کی امید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔